السلام علیکم جی، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ایک تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ میں آیا ہوں بلوچستان یونیورسٹی کے اندر. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگ یوتھ ہیں ہماری، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی کیسے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتا ہوں. فرسٹ آف آل سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے Thank you so much. ہمارے ملک میں آئے. آپ سر جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، ایک تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، پہلی دفعہ میں آیا ہوں بلوچستان یونیورسٹی کے اندر. تو آپ بتائیں کہ آپ لوگ یوتھ ہیں ہماری، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ بلوچستان میں تبدیلی کیسے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتا ہوں. اگر آپ بلوچستان کی تاریخ پاکستان کے ساتھ دیکھیں، 27 مارچ 1948 میں اسی دن سے پاکستان کے جو لوگ ہیں اسٹیٹ نے جبری قبضہ کیا بلوچ ریاست پر. آپ بلوچستان کی تاریخ دیکھیں تو دن بدن بلوچ نوجوان بلوچ بزرگوں کی مسخ شدہ لاشیں آپ کو ملنے نظر آتے ہیں. بھٹو کے حکومت کو دیکھیں تو یہی حکمرانوں نے ایران کے جو فورسز تھے ان کے ساتھ مل کر ان کو بھی پھر کیا آ جائے ان کی استحصالی کے لیے، ان کی تباہی کے لیے ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں اور ہزاروں کو بے گھر کیے ہیں. آج جو سچویشن ہے، یہ ہمارا جو یہ حکمران کہتے ہیں کہ جی ہم بلوچوں کو منانے کی خاطر پیکج دے رہے ہیں. اسی دن پیکج کا اعلان ہوتا ہے، اسی رات اسی دن آپ کو 10-8 مسخ شدہ، میں کہتا ہوں لاش نہیں ہے بلکہ مسخ شدہ لاشیں جو پہچانے بھی نہیں جاتے ہیں. اور عید کے دن میں جو خوشی کا دن ہوتا ہے، اسی دن میں بلوچ کے ہر گھر میں آپ کے جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایک لاش بیچتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بلوچ پاکستان کے نیشن ہے، میں کہتا ہوں اسی تاریخ سے لے کر بلوچوں نے یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمیں رہنا چاہیے. اسی دن سے بلوچوں نے یہی کہا تھا اور ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. فرسٹ آف آل سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے Thank you so much. ہمارے ملک میں آئے. آپ سر جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، جس صورتحال کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر کوئٹہ بلوچستان کے اندر ہے. 86 میں گیس ملا. ابھی بالکل سائڈ پہ سوئی کے بالکل سائڈ کے علاقوں میں ابھی تک گیس نہیں. لوگ لکڑیاں، تو اس کی ذمہ داری آپ سردار کو دیتے ہیں؟ نہیں سر، نہیں دیتے. سردار تو سر وہ نمائندہ ہوتا ہے حکومت. اچھا، انہوں نے آپ کہتے ہیں کہ سردار کو حکومت نہیں بنایا ہے؟ جی ہاں بالکل سر. ٹھیک ہے. لوگ خواہ سر پاورفل نہیں بن جاتے. کسی علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نمائندہ تو ہونا چاہیے. اس کو سر آپ پاور دیتے ہو، اس کو آپ بڑھاتے ہو، اس کو مراحت دیتے ہو تو وہ پاورفل ہی بن جاتا ہے. اب ہم وہ ہر روز ہر دفعہ کتنی بار یہاں پر وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں کہ ہم ناراض بلوچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ناراض بلوچوں کو، بھئی یہ کنسپٹ خود غلط ہے. ناراض بلوچ کون سے ناراض بلوچ؟ یہاں پر ناراض بلوچوں کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پر بلوچ کی بات ہو رہی ہے، جو بلوچستان پہ رہتے ہیں، اس کو اپنا وطن مانتے ہیں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ مسئلہ ناراض بلوچ کا نہیں ہے، بلوچ کا مسئلہ ہے. ہم یہاں پر آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کر کتنے لرزا جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے بلوچستان کے یوتھ ہیں وہ کتنے ڈپریسڈ ہیں، کتنے ان کو رکھا گیا، بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. تو یہ مسئلہ ہے سر. بول جائے، اگر آپ کوئی بولے تو آپ کو بہتر اندازہ ہو کہ اگلے دن اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. یہ جو سارے ریسورسز ہیں، یہ اگر بلوچستان کو سارے مل جائیں، جتنے بھی ریسورسز ہیں اس وقت، تو آپ کو لگتا ہے یہ تھوڑا احساس محرومی کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر بھی جہاں تک بلوچستان کی ریسورسز کی بات ہے تو میرے خیال میں بلوچستان کے ریسورسز کے صرف 20%، صرف اور صرف 20% اگر بلوچ عوام پہ یا بلوچ کے ڈیولپمنٹ میں خرچ کیے ہوتے تو آج یہ نوبت بھی نہیں آتی. تو آج اس نوبت کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں ان جسٹس ہو رہا ہے. کسی کے ساتھ نہ بلوچ خواتین کے ساتھ جسٹس ہو رہا ہے، نہ نوجوان طبقہ یوتھ جو اسٹوڈنٹ ہے نہ اس کے ساتھ. ہم صرف یہی چاہتے ہیں، ہم ایز اے ہیومن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ میں ایک اسلامک ریاست ہوں تو میرے خیال میں اسلام تو اس طرح کی ناانصافیوں کا وہ نہیں درس نہیں دیتا. اب کراچی میں آپ دیکھیں روز 21 آدمی مر جاتا ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں. بالکل. 20 آدمی مر جاتا ہے، 30 اب آدمی. کراچی میں روز 20 بندے مرتے ہیں تو وہاں پر مرنا کچھ اور ہے، یہاں پر مرنا کچھ اور ہے. وہاں پر تصادم، نسلی تصادم ہوتا ہے. یہاں پر اسٹیٹ ہے. کوئی ماں باپ کوئی والدین اپنے بچوں کو مارے تو یہاں پر تعجب ہوتی ہے بنسبت کوئی ہمسائے مارے تو والدین اس کے سامنے آ جاتی ہیں. جب والدین کو نہیں مارے تو کدھر جائے بندہ؟ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ جو باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. ہر کسی کے دل میں یہی ہوگا کہ ہم علیحدگی چاہتے ہیں. ہمیں 1948 سے لے کر آج تک ہمیں غلام بنایا گیا ہے. پاکستان نے غلام بنانے کے علاوہ ہم پہ زیادتیاں کی جا رہی ہیں.
تو اس حوالے سے میرے خیال میں کسی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. تو اس کے تو علاوہ کوئی ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آگے نہیں آ سکتے, کوئی نہیں آ سکتا. کون آ جائے گا؟ اب جب آپ ہر گھر میں ایک لاش پھینکتے ہو تو کون آ جائے گا؟ سردار تو بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بلوچستان میں کوئی سردار نہیں ہے. جو سردار ہیں حکومت میں شامل ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے ساتھ ڈائلیگ کریں ہم لوگ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بار بار سرداروں کے نام لیتے ہیں, تو میں مکران کا حوالہ دیتا ہوں کیونکہ میرا خود تعلق وہاں پر کوئی سردار نہیں ہے. مکران میں کوئی سردار نہیں ہے. تو آپ بار بار ایجوکیشن کو اسی بات پر بلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے سردار نہیں چھوڑتے. تو اگر سردار نہیں چھوڑتے تو ہم کہتے ہیں مکران میں کون سا سردار ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر مکران میں کیوں تعلیم کا نظام خراب ہے؟ تو جو غصہ ہے آپ لوگوں کا, جو فرسٹریشن ہے, اس کو اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ان کا کوئی پیار نہیں ہے نا, وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے آتے ہیں. تو یہ کہاں تک سچ بات ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے؟ یہ سر ہم اگر آپ سر ٹو بی فرینک ہم اس کو بھی باہر کی قوت کہتے ہیں. اب ابھی آپ جس ریاست کی سر آپ بات کرو, یہ بھی سر ہمارے لیے باہر کی قوت ہے. اس کی سر اس کے خلاف ہم آواز اب بھی اٹھاتے رہیں گے, اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اس میں سر باہر والی کوئی بات نہیں. آپ سر بہت دور نہیں جائیں, آپ پریس کلب پہ جائیں تو یہ کوئٹہ پریس کلب پہ, وہاں پر سر ہزاروں تصویریں آپ کو ملیں گی, وہ سب اغوا ہوں گی. اور یہ جو اغوا کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ بات نہیں کہنا چاہیں گے, کون کرتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ تو سر کلیئر ہے. اس میں یہ لوگ تو نہیں بول سکتے. 100% اس میں ایجنسیاں آپ کی انوالو ہیں, وہ کرتے ہیں, وہ پک کرتے ہیں, وہی سب سلسلہ وہی کرتے ہیں اور سب کو پتہ ہے. جب تک آپ کی ایجنسیاں ہاتھ نہیں اٹھائے گی یہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا. اچھا, جب باہر سے کوئی آتا ہے تو وہ بھی ابھی یونیورسٹی کے اندر میں سن رہا تھا کہ باہر سے لوگ پڑھانے نہیں آ رہے بیکاز ان کو مار دیا جاتا ہے. تو ان کو کون مارتا ہے؟ آپ نے ایک بندے کی غلطی کو آپ نے پورے بلوچستان کو ریپرزینٹ کیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری طرف سر یہ پروموٹ نہیں کیا جاتا. بالکل سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں سر یہاں پر ہمارے یہاں ایک ٹیچر تھی زرینہ مری, اس کے ساتھ سر کیا سلوک ہوا, اس کو سر آپ نے یقین دیکھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہاں پر سر ہمارے علاقے میں روز یہاں پر ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف جاتا ہے, ہمارے نیگیٹیوٹیز ہمارے اگینسٹ ہوتے ہیں. آپ نے اس کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کیا. بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. اس پر میڈیا کیوں خاموش ہے؟ سر ہمارے یہاں اٹس ناٹ اونلی دا اسٹیٹ ہو از اگنورنگ دس ایشو بٹ دا میڈیا ایز ویل. میڈیا بھی فیل ہو چکی ہے کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکے, دنیا کے سامنے لا سکے. جو بھی کچھ یہاں ہیو کرائے مچ گیا ہے لیکن اسے کبھی کسی میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاسبل ہے کہ یہ تمام چیزیں کی جا سکیں اگر مخلص کوشش ہو تو؟ پلیز. جو ابھی تک آج تک دنیا میں ایسے حالات نہیں ہوئے ہیں جو سولو نہیں ہوئے ہیں. سولو ہو سکتے ہیں بذریعہ جب تک پیار محبت نہیں ہو, سب کے ساتھ ایک سلوک نہیں ہو,